علم شفا کے کوالٹی میں نہیں آئے گا، اس کی کوالٹی اور بن گئی، یہ برائنیا میں آئے گا۔ اب ایسے برائنی کے بعد جو اس کی ٹھنڈے پانی کی ضرورت خاص ہوتی ہے، درد بہت ہوتی ہے، اسی حرکت سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کو فوری طور پہ برائنے نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ اب یہ دوائی کے گروپ میں جو اگلی میڈیسن آتی ہے، جو زیادہ ڈیجیز بیماری میں آتی ہے، جو اس سے زیادہ کرونک اور زیادہ بگڑی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، اس میں فرق یہ ہو گیا کہ ایٹ دیٹ ٹائم اگر اس کو گرمی زیادہ نہیں لگتی، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ جو علامات ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو ایک پورشن ہے، ایک حصہ ہے، جیسے برائنی میں ہوتا ہے، یہ دوائی جو اب آپ کو بتانے لگے جس کو لوگ کم استعمال کرتے ہیں، برائنیوں کو، سلفر کو تو لوگ مس یوز کرتے ہیں زیادہ۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے لیس اے فزیشین نوز، جتنا کم جانتا ہے کوئی ڈاکٹر، often he uses سلفر، وہ سلفر استعمال کرتا رہتا ہے، کیونکہ جب دیکھتا ہے رپورٹی میں کتابوں میں اس میں ہر بیماری آتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب سلفر تو سلفر ہے، بنتی تو گندک سے ہے۔ اب سلفر یہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں استعمال ہونا ہے اس وائٹل، دیکھیں جب وائٹل فورس میں کروڑوں بیماریاں ہیں، کروڑوں علامات ہیں، اور جس دوا کا بندہ مریض ہوتا ہے وہ دوا اس میں آ جاتی ہے۔ جیسے آپ ٹیلی ویژن پر کوئی اسٹیشن مارک کرتے ہیں نا کہ آپ یہ اسٹیشن دیکھنا، تو وہی اسٹیشن آئے گا، یہ نہیں آئے گا کہ آدھا پشاور آ گیا، آدھا اسلام آباد، آدھا لاہور آ گیا، ایک ہی آئے گا۔ اب دوائیوں میں وہی دوائی آتی ہے اس مریض میں جس کا وہ مریض ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ سلفر میں خارش بھی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے۔ سلفر یہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں آنا ہے جہاں بندے کو نہ گرمی برداشت ہوتی ہے زیادہ، نہ سردی زیادہ برداشت ہوتی ہے، نہانے کی نہ سردی میں خارش زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی میں ہوتی ہے، صفائی کو ویسے وہ بندہ ناپسند کرتا ہے، اور سب سے بڑی جو آسان ترین علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 99% سلفر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رضائی میں پاؤں گرم ہونے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے تلووں میں ساڑ ہوتا ہے، سیک ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، برننگ آف سولز، یہ باہر رکھتا ہوں۔ اب یہ ایک علامت آ گئی۔ اگر اس کو گرمی بھی زیادہ ہے، سردی بھی زیادہ ہے، نہانے سے نفرت ہے، صفائی پسند عام طور پر نہیں ہے، اب یہ بات سن لیں، ایک مریض آپ کے پاس نہا دھو کے آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ سلفر کا مریض تو نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، اس میں اس کی آپ نے کیس چیکنگ کرنی ہے۔ وہ تو اس لیے آپ کے پاس آیا کہ یار میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا رشتہ داروں کے جانا ہے، میں گندے کپڑے میں جاؤں گا تو لوگ برا سمجھیں گے، وہ اس مجبوری سے اس کے خواہش نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سلفر کا مریض ہے، چاہے نئے کپڑے پہن کے آتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، وہ یہ کہے گا کہ بڑی آسان دوائی ہے، بڑی فائدہ مند ہے، بہت اچھا کام، لیکن جب اس کو مس یوز کرتے ہیں نا کہ یہ صرف جلن کے لیے یا خارش کے لیے، تو لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ آسان ترین بات ہے کہ گرمی بھی زیادہ، سردی بھی زیادہ، خاص طور پر کپڑوں سے ایگراویشن، رضائی میں کمبل میں تکلیف کا بڑھ جانا اور اس کا برداشت، اور اس سے بھی زیادہ پاؤں کی جلن میں پاؤں باہر رکھنا، اور پیاس کی زیادتی کے ساتھ بھوک کم پیاس زیادہ، کسی کسی میں بھوک کی زیادہ پیاس زیادہ کے ساتھ ایک بات اور یاد آتی ہے، when he is a fever patient سلفر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ بچہ یا بڑا وہ تھوڑا تھوڑا پانی پینے لگ جاتا ہے، لیکن سمٹم اس کے سلفر کے ہوتے ہیں، بخار جب اتر جاتا ہے تو سلفر جیسی پیاس ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو جب اکٹھا کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ سلفر کو ان اثرات کے لیے جس سے سلفر کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں گندک، یہ جو پاؤں کی جلن ہے، ڈاکٹر نیش نے لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جلن ہو تو سلفر دے دو، وہ گریفائٹس میں بھی ہے، پاؤں باہر رکھتا ہے، فاسفورس میں بھی ہے، پاؤں باہر رکھتا ہے، سینیکولا میں بھی ہے، پاؤں باہر رکھتا ہے،
کبھی کبھی کیلکیریا کارب کا ہے، پام بار کیمویلا میں باہر رکھنے لگ جاتا ہے، اور سلفر میں بھی ہے. تو یہ سمٹمز میں سے سمٹم کا ایک حصہ ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں نیور سلیکٹ اے میڈیسن اونلی آن 1 or 2 symptoms unless it is decided that he is a patient of sulfur or bryonia or natriuretic. اب آپ نے اس میں یہ دیکھ لیا کہ کیس چیکنگ میں آپ نے برائنیا کو دیکھا یہ کیسی ہے، نیٹریمیور کو بھی دیکھ لیا ہے، اس سے ڈفرینٹ ہے اور بڑی واضح طور پہ ڈفرینس ہے. اور اب تیسری دوائی کیڈمیم سلف آتی ہے. جب بندے میں کمپیریزن یہ ہوتا ہے، آ رہا ہے کمپیریزن میں یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگتی ہے. اب وہ بندہ جو پہلے کسی وقت میں نہیں جا رہا، اب یہ کہتا ہے کیڈمیم سلف جو آپ نے کہیں آپ کے پاس اگر پڑی ہو یا لے لیں، تو یہ جو ادویات جن کو ہم یہ کہتے ہیں یہ کم استعمال ہوتی ہے، ریئر ہوتی ہیں. ریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مریض کم ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے نا علاقہ وائز، وہ پالیکرسٹ جس کو بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ زیادہ استعمال ہونے والی ادویات جن کے زیادہ مریض آتے ہیں وہ آپ کے فائدے میں ہوتا ہے. کہ ایک نیٹریمیور ہے، ایک سلفر ہے، ایک برائنیا ہے، ایک پلساٹیلا ہے، ایک نکسامیکا، یہ اکثر اس کے مریض ہوتے ہیں. لیکن وہ دوائیں جو لوگ کم پڑھتے ہیں، ان کو کم استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ کیڈمیم سلف ہے جو برائنیا کا ایک حصہ ہے، بلکہ برائنیا کا بڑا حصہ ہے، اس کی مدر میڈیسن ہے. اس میں اس سے بڑی زیادہ بڑھ کے بیماریاں آتی ہیں. جب اس دوا کا مریض آتا ہے جیسے لاروسیسس ہے، کیڈمیم سلف ہے یا مینگینم ہے، ایسی دوائیں جو لوگ کم جانتے کم، جب آپ کو پاس وہ مریض آئے گا تو اسی سے ٹھیک ہو، وہ اس سے سب سے زبردست دوا ہوتی ہے. تو وہ دوائیاں جو ریئر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں لیکن اسپیشل ہوتی ہیں، ان کو مت چھوڑیں. اب یہ اس کو دیکھیں کیڈمیم سلف میں، اس میں زیادہ خراب حالت. اب آپ کے پاس کیس آتا ہے، اب کہتے ہیں یار اس کو پیاس بھی زیادہ لگتی، ٹھنڈے پانی کی بڑی خواہش ہے، یہ تو برائنیا میں ہے. اس کو حرکت سے جاتی ہوتی ہے، تھوڑی سی حرکت سے بھی الٹی آنے لگ جاتی ہے، یہ برائنیا میں ہے. اس کو کمزوری ہے، یہ نیٹریمیور میں ہے. اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ زیادہ خراب حالت ہو جائے، برائنیا سے نیٹریمیور سے نکل جائے، اس سے آگے چلا جائے، وہ مریض جو ایلوپیتھک ادویات کھانے سے بگڑ چکا ہے یہ بھی یاد رکھیں. صبح شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ نیچر از ناٹ سو انکائنڈ. قدرت نے انسان کی بیماریوں میں بھی اس میں بڑی افادیت رکھی ہے. نیچر از ناٹ سو انکائنڈ کہ کوئی بندہ کوئی مریض فوری طور پر کیڈمیم سلف کا مریض نہیں ہو سکتا. کرونک ہوگا. کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ جب کسی کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کل بالکل ٹھیک تھا، آج مجھے پتھری بننی شروع ہو گئی ہے گردے میں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل مجھے دما نہیں تھا، آج میں دما ہو گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کینسر نہیں تھا، مجھے یہ 2 دن میں کینسر ہو گیا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. فار ایگزامپل ایک بندے کو کبھی جا کے 1 سال کے بعد اس کو پتھریاں ہونی ہے، جب وہ 1 سال کے بعد اس نے جب ٹیسٹ میں آنا ہے کہا کہ یار تمہاری تو پتھری آ گئی ہے 5 mm 10 mm کی. پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے کچھ نہیں ہوا. جھوٹ بولتا ہے. قدرتی بات ہے، پہلے اس کے جب جسم میں کوئی تکلیف ہے، اس نے کوئی بخار خراب کیا ہے، اس نے کوئی دوائیاں کھائی ہیں، اس نے کوئی سیکس کی دوائیں کھائی ہیں، اس نے کوئی پیشاب آور کھائی ہے، اس نے کوئی سرا جیتے کھائی، جو بھی اس نے کیا ہے. اب اس کے گردے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے، 2 ہیں. اس کے درد ہوتی ہے. درد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیمار ہو گیا. اگر تو آپ کے پاس آ گیا، آپ نے دوائی سلیکٹ کر لی، اس کو وہ دوائی دے دی جس سے اس کا گردہ پھر چال پڑا، پتھری نہیں ہو سکتی. وہ جاتا ہے اس کے پاس جو لیبارٹری ٹریٹمنٹ کرتا ہے، بندے کا علاج نہیں کرتا، وہ بیماری کے نام کا علاج کرتا ہے. چاہے ہومیوپیتھک ہو. یہ جو گروپ ہے جس پر بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم اس کی اس لیے اتنی زیادہ مخالفت نہیں کرتے
یہ بات بھی سمجھ لیں. غلط دوائی دینے والا وہ ڈاکٹر زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے، کم نقصان کرتا ہے جو کمبینیشن استعمال کرتا ہے. غلط دوائی دینے والا جو غلط دوائی دیتا ہے، جو پوٹینسی استعمال کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے. ایک بندہ سی ایم طاقت میں نیٹومیر دیتا جاتا ہے، نیٹومیر کا مریض نہیں ہے، اس سے وہ بہتر ہے جو کمبینیشن دے، اس سے کم نقصان. کمبینیشن کی ڈیفینیشن ہم یہ کرتے ہیں، دس از ایلوپیتھک یوز آف ہومیوپیتھک میڈیسنس. کمبینیشن یہ شرک ہے، ہومیوپیتھی کا شرک ہے. ملا کے کوئی پروونگ نہیں ہے، اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی پروونگ ہو سکتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ گفٹ ہے کہ جب آپ نیٹومیر کی پروونگ کرتے ہیں تو چاہے 100 پہ کریں، 10,000 پہ کریں، ساری دنیا پہ کریں، نیٹومیر کی علامات واضح ہو جائیں گے. اگر نیٹومیر، برائنیا، پسٹیلا کو ملا کے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں بنے گی اس میں. یہ کچھ اب نہ دیکھو، ایک پسٹیلا کو برائنیا کے ملا کے آپ فار ایگزامپل اس کا پروونگ کر لیں، اس لیے نہیں ہوگی کہ بھائی اس میں پیاس فرسٹ گریڈ کی ہے، اس میں لیسنس ہے، تو پیاس کا کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس میں برائنی میں حرکت سے انتہائی زیادتی ہے، پسٹیلا میں انتہائی کمی ہے، تو کیا رزلٹ آئے گا؟ نو پروونگ. تو کمبینیشن کا نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کے پروونگ ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا. ہم اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں جانتے تو جو چاہے کرتے جاؤ، لیکن بہتر ہے کہ لوگوں کے بچوں کو مارنے کے بجائے، اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے، آپ کے لیے یہ آسان ترین کام ہے کہ آپ دوا کے کم از کم مائنڈ، جنرل موسم اور موڈیلٹی کو اور پیاس کو سمجھ کر دوائی دے دیں. آپ کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور ان کی افادیت بہت زیادہ ہو جائے گی. آپ خود محسوس کریں کہ یار وہ کام تو نہیں چلتا، یہ کام بڑا چلتا ہے. اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ ریئر میڈیسن جو ہوتی ہیں، جو کم استعمال ہوتی ہے، کہ اس کی امپورٹنس بڑی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کیڈیم سرف ایک ایسی دوا ہے کہ جب وہ مریض تھا پہلے کبھی، قدرت نے یہ بات انسان میں رکھی ہے کہ یکدم جو بیماری ہے نا، جو اس کی بگڑی ہوئی حالت جیسی کیڈیم سلف کی ہے، یہ فریش نہیں ہوتے، کرونک ہوتے ہیں. کسی کو گردے میں درد ہوتا ہے، گولی کھا لی، ٹیکا وہ کہتے آرام آ گیا، آرام نہیں آیا، درد کم ہو گیا، اس کو سن ہو گیا، درد کا احساس مر گیا. پھر ٹائم آتا ہے 2 ہفتے کے بعد پھر درد ہو رہا ہے، وہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس نے یہ ٹھیک کیا تھا، پھر ٹیکا لو، پھر آرام. پھر ہاتھ ہوتا ہے، پھر جاتا ہے. وہ جب اس کام سے ہٹتا نہیں ہے، اس برائی سے، تو اب گردہ جو ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے. وہ جواب دے کے بے وقوف، تم نے تو مجھے اور خراب کر دیا، تم نے تو درد کو روکا ہے، بیماری کو ٹھیک نہیں کیا. اب پتھری شروع ہو جائے گی، اب فریش نہیں ہوگی. ایک بندے کو ہاں صاحب نزلہ زکام ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، 2-4 دن میں وہ اس کو روکتا نہیں ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بندہ اس کو روک لیتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر روک لیتا ہے، پھر کھانسی شروع، پھر روک لیتا ہے، پھر پیپر میں بلغم ہو جاتی ہے، پھر روک لیتا ہے. تو یہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جب 2 سال کا یار تینتے نمونیا ہو گیا، تینتے دمہ ہو گیا، دم کے ساتھ جب اس کا سانس ایکوٹ نہیں ہوتا خراب ہونا، کرونک میں ہوتا ہے. تو کرونک بیماری میں یہ ہے کہ جو بیماری جیسے شروع ہوتی ہے ہومیوپیتھک سسٹم میں، ہومیوپیتھک میں پاگل خانے نہیں ہوتے، ایلوپیتھک میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ نارمل آدمی پاگل نہیں ہوتا. ایک بندہ نشے کی دوائیں کھاتا ہے، نیند کی دوائیں کھاتا ہے، غم کی دوائیں کھاتا ہے، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ یہ سائیکوٹسٹ ہے، سائیکالوجی کا علاج، وہ اس کو نشہ دیتا ہے، یہ نیند آور، سکون آور، اسٹیرائڈ دیتا ہے، اور اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے. تو اینڈ پہ آ کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا غم ہوا، اس کا تھوڑا سا بیمار ہوا، بخار، یہ پاگل ہو گیا. تو یہ ہومیوپیتھک سسٹم میں اس بیماری کی جو شروع ہوتی ہے اس کے علامات کے مطابق دوائی لینے والے کبھی پاگل نہیں ہوتے. یہ کبھی کینسر کے مریض نہیں ہوتے. ہومیوپیتھک جو مریض ہوتے ہیں کبھی کینسر کے، کبھی دمے کے، کبھی ٹی بی کے، کبھی پتھری کے مریض، جس از امپاسبل کہ آپ بیماری کو اس کے شروع میں قدرتی جو نعمت ہے اس کی دوائی کو وہ استعمال کریں جو اس کی دوائی بنتی ہے، اس کو ڈینجرس بیماری نہیں ہوگی. اب مائنڈ سمٹم کا سمجھ لیں
یہ بھی آپ کو ایک نئی بات ہے کہ ایک ہوتی ہے ایگراویشن. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ یار بیماری بڑھ جاتی ہے تو دوائی ٹھیک. یہ کوئی لوگ یہ ڈیفینیٹ کرتے ہیں ہومیوپیتھ دوا ہے اس میں بیماری آتی ہے، بیماری کو بڑھا دیتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے. دس از نان سینس. ہومیوپیتھک دوا کسی چیز کو ایسے نہیں بڑھاتی کہ اس کا خرابی زیادہ ہو جائے. ایگراویشن وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز نے ٹوٹنا ہے، جہاں کوئی چیز بگڑ چکی ہے، جہاں اس نے ٹھیک ہونا ہے، گردے میں پتھری ہے اس نے نکلنا ہے. درد ہوگی یار، درد تو ہو گئی ہے گردے میں لیکن مجھے پیشاب اچھا آنے لگ گیا ہے. وہ کہے گا مجھے سکون ہونے لگا ہے، مجھے نیند اچھی آتی ہے. ایگریویشن مین فار سم ٹائم انکریز آف پین اور ڈیزیز ود سکون آف اے پیشنٹ، ود بیٹرمنٹ آف اے پیشنٹ. اس کی جو ترتیب ہے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، بندہ اچھا محسوس کرتا ہے، درد پھر ہٹ جاتی ہے. لیکن وہاں ایگریویشن نہیں ہوتی جہاں آپ نے ایک مکان بنانا ہے، ایک خالی پلاٹ پہ بنانا ہے، اس میں کیا کر سکتے بنائے کچھ نہیں ہوگا، بن جائے گا. اب ایک مکان کو آپ نے گرا کر بنانا ہے، اس میں تو ایگریویشن ہونی چاہیے. ایک پس پڑی ہوئی ہے جگر میں، اس کو آپ نے نکالنا ہے، فاسفورس دینی ہے، سولیشیا دینی ہے، یا سلفر کا مریض ہے تو نکلے، اس تکلیف کے ساتھ نکلے گا. جب یہ اس کو تکلیف میں اضافہ ہوگا تو وہ بندہ اچھائی کے ساتھ اضافہ محسوس کرے گا. اس کو پہلے آپ اگر اچھے ڈاکٹر ہیں آپ پہلے اس کو بتا دیں گے کہ بھائی اس میں سے جو میں خارش ہے، پانی ہے، یہ اتنا کرونک ہے، یہ تم اندر دباتے رہے ہو، روکتے رہے ہو، کہ تمہیں جو یہ پس ہے یا گردے یہ نکلے گا. تو بندہ آپ کی دوائی کے بعد اچھا محسوس کرے گا، یار ڈاکٹر نے مجھے پہلے انفارم کیا ہے یہ نکلے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اندر روکنے سے نقصان ہوگا. تو یہ مائنڈ سمٹمز کی ڈیفینیشن زبردست بات ہے. مائنڈ سمٹمز نیور ایگریویٹ. دماغی علامتیں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوتا. اگر ہو جائے تو آپ فوری طور پہ آپ نے سمجھ لینا کہ میں سے کام خراب ہو گیا ہے. مثلا نیٹومیور ہے، غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن بہت ہے، غم بہت محسوس ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو نیٹومیور کا وہ مریض نہیں تھا، آپ نے اس کو نیٹومیور دے دیا، برائیونیا والے مریض کو نیٹومیور دے دیا، نیٹومیور کی ریپیٹیشن سے یا کوئی لوگ زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اس نے اس کے اثر کو قبول کر لیا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو شور زیادہ محسوس ہونے لگا، یہ بہت کام خراب ہو گیا، مجھے تو غصہ بہت آنے لگ گیا ہے، مجھے تنہائی پہلے بری اچھی لگتی تھی اب یہ مجھے بری لگتی ہے مجھے. تو آپ یہ سمجھ لیں اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس کو میں نے غلط دوائی دی ہے. اس کے نیٹومیور دینے سے اس کا غم کم ہوگا، شور کی آوازیں بہتر ہوں گی، کم ہوگا. برائیونیا دینے سے اس کی سستی کم ہوگی، چڑچڑاپن کم ہوگا. یہ صرف ہومیوپیتھک سسٹم میں کہ اس میں لوگوں کی کوئی بھی دوا کتنا بھی کرونک ہو، ہر دوا کی دماغی علامات میں سکون ہوتا ہے، بہتری آتی ہے. ایگراویشن تو اس میں ہوتی ہے جہاں اندر کوئی چیز بگڑ چکی ہے، جہاں وہ بھی سمپل ایک بندے کو وامٹنگ ہے، آپ نے ایپیکاک دے دیا یا آپ نے وہ دوائی دے دی جس کی بنتی ہے، اس کو وہ ہٹ جائے، وہ ایگراویشن نہیں ہوگی. اگر اس کو اس میں سوزش کے ساتھ ہے، پس پڑی ہوئی ہے، وہ کہے گا جی مجھے کچھ تکلیف میں درد میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، تو مت پریشان ہو کہ یہ اس کی دوائی کی وہ اس کا افیکٹ ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ریئر میڈیسن ہے جس کا اس میں کمپیریزن ہے، کیڈمیم سلف کا مریض ساری وہ علامات بتانے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے گرمی نہیں لگتی، مجھے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. تو اب وہ اگر آپ اس کو وہی علامات ہیں اس میں جیسے یہ لکھا ہے مقابلے میں دوا کے انتخاب میں کہ یہ خراب حالت مرض میں بیماری کے آخری درجے کی دوا ہے، یعنی یہ دوائیاں جو لوگ موت کے قریب پہنچے ہوتے ہیں وہاں سے واپس لے آتی ہیں، لیکن وہ نہیں لاتی جو سمپل دوائی ہے، برائن نہیں لائے گی. یہ ڈاکٹر کا کمال ہے، کوئی سمجھے کہ جہاں تک یہ سواری پہنچ چکی ہے وہاں سے واپس آنا ہے، یہ دور چلا گیا ہے. اب برائنی کے علامات میں جو تکالیفی نتائج برائنیا سے شفا جب ہو سکتے ہیں، بظاہر ویسی علامات اس سے زیادہ بیماری کے ساتھ، کیا بیماری زیادہ ہے، کمپیریزن کیا ہو رہا ہے برائنیا میں اور کیڈمیم سلف میں ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ بندہ برائنیا کے بارڈر پار کر چکا ہے، یہ زیادہ کمزوری کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے
پیاس ان بیماری کی انتہائی کمزوری ہو گئی ہے. اس کو کیا ہوتا ہے؟ خون کی قے، کالا سیاہ پخانہ، اور ایسی گہری بیماری کے ساتھ اتنی کمزوری جیسے یہ ہلنے جلنے کو بھی برداشت نہیں کرتا، چلنے پھرنے کو ویکنس بڑھ گئی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اب بھی شدید ٹھنڈے پانی کی خواہش ہے. تو اس کو اس صورت میں، ایسی حالت میں بظاہر برہنی کی علامات کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ نتائج مرض برہنی کے ہاتھ سے نکل کر پیٹ میں، اب سمجھ لیں، پیٹ میں السر، زخم، کینسر، یہ برہنی سے ٹھیک نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ہاں یہ اب چلا گیا ہے سفلس کا، یہ اب وہ چھوٹی بیماری میں نہیں رہا. اب یہ اس کی بیماری نے اس کی گرمی کو تو کم کیا ہے، گرمی کو پازیٹیولی صحت کے واسطے کام نہیں کیا ہے. اس کی بیماری سردی والی آ رہی ہے، لیکن سردی کو بھی اتنا زیادہ فرسٹ سیکنڈ گریڈ میں محسوس نہیں کرتا، لیکن باقی علامتیں، باقی ان علامتوں کے ساتھ بیماری بڑھ کے تشویشناک حالت ہو گئی ہے. جی اس کے ساتھ جگر کی خرابی، دیکھیں تیلی کا بڑھ جانا، میرا چاہ تیار ہونی اس میں کہ ٹھہر کے لینے. اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دوا یہ تشویشناک حالت نہ رکنے والی کیا ہے، اس کے کیا نہیں رکتے ہیں، مگر ٹھہر جو لیکچر. تشویشناک حالت نہ رکنے والی کیا ہے، مریض کا کھانا پینا بند ہو جائے. اب یہ بھی ٹھنڈے پانی کی خواہش کے ساتھ، اس میں بڑی بات کیا ہے جو کمپیریزن ہے کہ برائیونیا کی طرح بغیر کسی حرکت کے خاموشی کے ساتھ پڑے رہنا چاہتا ہے. اس میں موشن ایگریویشن آ گئی، گرمی سے جاتے آ گئی، ٹھنڈے پانی سے گئی، تو مر گیا برائیونیا کے ساتھ. لیکن بھائی اس میں گرمی نہیں ہے، گرمی ہوتی تو ہم وہ دیتے، وہ پیچھے تھا، اب یہ آگے چلا گیا، اب یہ بن گیا کیڈمیم سلف کی طرف آ رہا ہے. تو اس میں یہ کہتا ہے کہ اس حال میں ٹھنڈا کمرہ، سرد ماحول پسند برائٹنس وہ کرتا ہے جبکہ کیڈمیم سلف میں گرمی اس قدر نہیں ہوتی. اس میں کتاب میں جو ہم نے دوسرے ایڈیشن میں رکھا ہے، اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ علامت ہے، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، اس کو کیپیٹل بڑے لفظوں میں دیا ہے. اس میں یہ بڑے لفظوں میں ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا سے زیادہ تکلیف ہے، سردی کو معمولی حد تک زیادہ محسوس کرتا ہے. اس میں یہ ڈفرینس آ گیا. اس کے ساتھ اب اس کو خون کی کیا آتی ہے، آخر درجے کی بیماری ہے، بچوں میں موت والا ہیضہ ہے، زبردست تکلیف ہے. تو نو یو گیٹ این اینڈ کہ یار آسان سی بات ہے، ہمارے پاس جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جو آپ کے فیملی پیشنٹ ہوتے ہیں، یا جو لوگ آپ کے دوائی دینے کے بعد آرام، جن کو واقعی آرام آتا ہے، سکون نہیں آرام آتا ہے، وہ پھر جب ان کے مریض خطرے میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس لے آتے ہیں. ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسپتال میں جا کے مارنا زیادہ سعادت کی بات ہے، تو مرتے وہاں زیادہ ہی ہیں. تو جب مرتے ہیں کہتے ہیں یار چلو اچھا ہو گیا، اسپتال میں تو مرا ہے، کوشش بہت کیا، لیکن اس کو ایسے مرنا ہی تھا اس نے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس وہ لوگ بھی ویسے مریض بھی لے آتے ہیں جو ڈینجرس حالات میں ہوتے ہیں، وہاں یہ دوائی کام آتی ہے کیڈمیم سلف. یہ جب آپ یہ دیکھیں کہ یار اس کی حالت خراب ہے، کالا موشن آنا یا بلڈ آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کی خطرے والی بیماری ہے. اس کو اندر کہیں السر ہے، اس کو کینسر کہتے ہیں، سی اے کینسر، جو نیوپلیزیا کینسر ایک نام ہے جس کا ایلوپیتھک سسٹم والا یا حکمت والا یا پرانے جو طریقہ علاج ہے، جس ہم پرانا بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس چیز کا علاج نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے، اس نے اپنی دوائیوں سے اس کو کینسر میں لے کے آیا. اب اس کا وہ بازو کاٹ دے، اس کی ٹانگ کاٹ دے، اس کا میموری گلینڈ کاٹ دے، اس کا گلا کاٹ دے تو مر جاتا ہے. کینسر تو اس نے بنایا ہے نا، بیماریوں کو خراب کیا ہے. ہومیوپیتھک سسٹم جب وہاں سے اس کے سمٹم لیتا ہے، ہی فیز کہ یار یہ بندہ جو ہے، یہ اگر عام حالات میں ہوتا تو یہ برائیونیا سے، نیٹومیو سے ٹھیک ہو سکتا تھا. اب اس کو نیٹومیو سے آگے چلا گیا. پہلے یہ اس وقت کبھی تھا 4-5 سال پہلے، اب تو اس کو کالے موشن آتے ہیں، بلڈ آتا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جلن اتنی زیادہ ہوتی ہے
کمزوری انتہائی بڑھ چکی ہے، اب لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے. نو دس از اے کریکٹ میڈیسن فار دیٹ اسٹیج آف سسٹم کہ آپ اس کو جب کیڈمیم سلف دیتے ہیں تو اس کو یہ اس کی بیماری کو سسٹم کو بہتر کرتے ہوئے بیماری کو بھی کم کرتی. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں جیسی بھی حرکت کرتا تھا مجھے الٹی آتی تھی، کھاتا تھا، ہر چیز کھانے سے الٹی آتی تھی، سردی بھی لگتی تھی، اب مجھے سردی کم ہو گئی ہے، الٹی کم ہو گئی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا اثر بھی ٹھیک ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کو کیسے ٹیلی کیا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ پہلے سے بگڑ کر آپ کے پاس آیا ہے. بیماریاں تو آپ نے نوٹ، ہر بندہ بیماریاں پہلے بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پریفر کرتے ہیں، آپ نے بھی پہلے وہی لکھنا ہوتا ہے. کسی کو یہ بات معیوب نظر آتی ہے کہ یار میں تو اس کے پاس کینسر کا علاج کرانے کے لیے آتا ہے، یہ مجھے پیاس پوچھ رہا ہے، یہ مجھے نیند کا پوچھ رہا ہے، یہ مجھے بھوک کا پوچھ رہا ہے، کینسر کا علاج کرے. نہیں، آپ لکھیں جو وہ بتاتا ہے کہ مجھے دمہ ہے، مجھے ٹی بی ہے، میری یہ رپورٹ ہے، یہ پتھری ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ آپ بیماریوں کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، اس کو یہ کر دیں. میں نہیں، جیسی دوا ویسی بیماری، جیسا مریض ویسی بیماری. لیکن اب ڈرا بیک کیا ہے کہ بیماریاں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ آپ بیماری کو دیکھ کر یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ بیماری کون سی دوا کی ہے. جوڑوں کا درد ہے، درد ہی ہے. آپ کیسے نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ برائنیا والا ہے یا یہ کالی سلف والا ہے؟ آپ اگر بیماری کے نام پر دیں گے تو برائنی دے دیں گے اس کو. تو اگر کالی سلف کا مریض ہے وہ کہتا ہے مجھے گرمی تو لگتی ہے، برائنی والا کہتا ہے مجھے گرمی بہت لگتی ہے. یہ کہتا ہے مجھے ٹھنڈے پانی کی بہت خواہش ہے، کالی سلف کہتا ہے مجھے بھی ٹھنڈے پانی کی خواہش ہے، لیکن اس سے